السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بر صغیر کے معروف حکمرانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج جس مغل بادشاہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے وہ ہے جلال الدین محمد اکبر۔ یہ اکبر اعظم کے نام سے بھی مشہور ہے اور مغل بادشاہوں میں یہ سب سے معروف حکمران ہے جس نے اپنی سلطنت کو بہت وسعت بھی دی اور استحکام بخشا، اور ایسا استحکام جس کے نتیجہ میں اگلے کئی دہائیوں تک بلکہ اگلے 100-150 سال تک مغل بادشاہت ہندوستان میں استحکام کے ساتھ قائم رہی۔ جلال الدین محمد اکبر کا نام جو ہے وہ ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر کے نام سے یہ مشہور ہے، اور محمد اکبر اصل میں اس کا نام تھا جب اس نے بادشاہ کے طور پہ تخت نشین ہوا تو اس وقت پھر جلال الدین کا جو نام ہے شاہی لقب اس نے اختیار کیا ہے۔ یہ 15 اکتوبر 1542 کو عمر کوٹ کے قلعہ میں پیدا ہوا تھا، اور اس وقت اس کا والد نصیر الدین ہمایوں بر صغیر میں دربدری کی زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ شیر شاہ سوری نے مغلوں کی حکومت ختم کی، جس کے نتیجہ میں نصیر الدین ہمایوں کو وہاں سے جانا پڑا، اور یہ جب پناہ گزین ہوا ہے عمر کوٹ میں اس وقت اکبر کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی، اور کیا معلوم تھا کہ اس قلعہ میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ اکبر اعظم کہلائے گا اور پورے ہندوستان پر ایک عظیم الشان حکومت کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہمایوں کا بیٹا تھا اور اس کی والدہ کا نام حمیدہ بانو بیگم تھا، اور جب دوبارہ ہمایوں نے حکومت سنبھالی ہے بر صغیر کی تو اس کے کچھ عرصہ بعد ہی اس کی وفات ہو گئی، اور 1556 میں اس کو ہمایوں کی وفات کے بعد اس کی تخت نشینی ہوئی ہے۔ جب اکبر بادشاہ بنا ہے تو اس وقت اس کی عمر ابھی 14 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی، 13 سال اور 8-9 ماہ کے قریب اس کی عمر تھی۔ تو اس نوعمری میں ہندوستان کے تخت پر یہ بیٹھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ہمایوں کی وفات ہوئی تو کچھ عرصہ تک، چند دن تک اس کی وفات کو مخفی رکھا گیا تاکہ امور سلطنت پہ جو ہے وہ مکمل کنٹرول کر لیا جائے اور اس کے بعد بتایا جائے۔ چنانچہ اس کی وفات کے 17 دن بعد اکبر بادشاہ جو بنا ہے، یہ میں نے بتایا کہ 14 سال سے بھی کم عمر کا لڑکا تھا، اس کی تاج پوشی کی گئی، اور اس کی تاج پوشی کی ہے بیرم خان، ان کا سپہ سالار تھا جس کو ہمایوں نے اکبر کا اتالیق بھی مقرر کیا، اور یہ نائب سلطنت کے طور پہ، نائب السلطنت کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ بہت معتمد ساتھی تھا نصیر الدین ہمایوں کا بیرم خان، اور تاریخ میں اس کا بڑا نام آتا ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت اس نے مغلیہ سلطنت کو استحکام بخشا ہے جبکہ مغلیہ سلطنت بالکل ایک کمزور بنیادوں پہ قائم تھی، کیونکہ بابر نے حکومت قائم کی تو جلد ہی اس کی وفات ہو گئی۔ نصیر الدین ہمایوں کی حکومت اس کے بعد قائم ہوئی تو اس کو شیر شاہ سوری نے ختم کر دیا، اور جب اس نے دوبارہ حکومت حاصل کی تو اس کے کچھ عرصہ بعد ہمایوں کی وفات ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے مغلوں کی جو حکومت ہے ہندوستان میں اس کی بنیادیں کمزور تھیں، لیکن ان کمزور بنیادوں پر اکبر اعظم نے ایک مضبوط عمارت کھڑی کی ہے، اور اس کے پیچھے بیرم خان کا بھی ہاتھ ہے جو کہ نصیر الدین ہمایوں کا معتمد ساتھی تھا، اور اس نے اکبر کو کا تعلیق بھی تھا اور امور سلطنت بھی اس کو سکھائے، اور پھر خود بہت ذہین اور زیرک آدمی تھا اکبر، اور اس نے جلد ہی تمام امور پر کنٹرول سنبھال لیا، اور تمام ہندوستان میں جہاں جہاں بغاوتیں اس وجہ سے ہوئیں کہ یہ ایک نوعمر بچہ جو ہے ہم پر حاکم ہو گیا ہے، تو کئی اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کی بغاوتوں کا سامنا آغاز میں کرنا پڑا اکبر کو، لیکن بڑی ہی حکمت عملی کے ساتھ اکبر نے آہستہ آہستہ تمام بغاوتوں کو فروغ کیا، اور اتنی مضبوط حکومت قائم کی کہ وہ شمالی ہندوستان
کی بھی حکومت اس کے زیر نگیں آ گئی اور جنوبی ہندوستان کی حکومت بھی اس کے زیر نگیں آئی، اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام اس نے دیے ہیں جس کے نتیجہ میں کشمیر میں کوئی مسلمان بادشاہ نہیں گیا تھا، لیکن اس نے کشمیر کو بھی فتح کیا، اور پھر سندھ کا علاقہ بھی اور بلوچستان کے علاقے بھی، جنوبی ہند، شمالی ہند، سارا جو ہندوستان اس زمانے کا تھا اس پر استحکام کے ساتھ اکبر نے حکومت کی۔ اور جب اکبر کی وفات ہوئی ہے یا اس کے دور میں ہندوستان کے 18 صوبوں پر مغل بادشاہوں کی حکومت تھی اور ہر صوبے میں ان کا گورنر قائم تھا، اور یہ جو استحکام ہے یہ محض فوج کی طاقت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک علم دوست شخصیت تھی، علوم و فنون کی سرپرستی کرنے والا یہ بادشاہ تھا، خود بھی عالم تھا، علم سے اس کو بہت رغبت تھی، اور اس نے ہر شعبے کے نگران مقرر کیے ہیں اور مختلف وزیر اس نے قائم کیے، حکومت آئین سازی کی ہے۔ یہ اتنی قانون سازی شاید کسی دور حکومت میں اس سے پہلے نہیں ہوئی ہندوستان میں، جتنے قوانین اور آئین جو ہیں وہ اکبر نے بنایا ہے۔ اس لیے اس کی کتاب بھی ہے جو مرتب کی ہوئی ہے ابو الفضل نے، آئین اکبری۔ تو آئین اکبری میں وہ قوانین کا تذکرہ کیا ہوا ہے جو حکومت کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارت کو فروغ دیا، اس نے علوم و فنون کو فروغ دیا، اور ان کی سرکاری سرپرستی ان کو حاصل رہی ہے، جس کی وجہ سے علوم و فنون نے ترقی کی، اور کئی ایسے انہوں نے اقدامات کیے ہیں جو کہ مغل بادشاہوں کی یادگار کے طور پہ آج بھی ہمارے سامنے ہیں، اور مغل طرز تعمیر، مغلوں کی مصوری، تو یہ ایسے چند یادگاریں ہیں جو آج بھی ہیں، لیکن دیگر علوم و فنون کو بھی انہوں نے بہت ترقی دی ہے، اور خاص طور پہ ادب کو بڑی ترقی دی۔ اور اس نے اپنے پاس کہتے ہیں کہ ایسے علماء رکھے، ایسے علوم کے ماہر رکھے جو کہ دسترس رکھتے تھے اپنے اپنے علوم پر، اور اس میں اس نے مذہبی ہم آہنگی کی بنیاد بھی ڈالی تھی۔ بعض کو اس کے مذہبی نظریات کے بارے میں اختلاف بھی ہے کہ اس نے دین الہی ایک ایسا دین بنا دیا جس میں اسلام کے بعض اصولوں کی نفی تھی، لیکن بہرحال اس نے بعض سیاسی استحکام کے لیے ہندوؤں کو بھی ساتھ ملایا، زرتشتیوں کو بھی ملایا، اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں لایا اور مذہبی ہم آہنگی قائم کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکبر کے 9 رتن مشہور ہیں، یعنی 9 ہیرے اور موتی جو کہ بہت ہی اہم درباری تھے اس کے، ان میں بھی ہندو بھی موجود تھے، جیسے راجہ مان سنگھ ہے، ٹوڈر مل ہے، بیربل ہے، اور مسلمان بھی تھے لوکل بھی، اور جیسے ملا دو پیازہ ہے، یہ عرب علاقے کا تھا، اور ابو الحسن اس کا نام تھا۔ اور پھر شاعری میں فیضی کا اتنا بڑا مقام تھا، اس کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا اس نے۔ تو اس لحاظ سے بڑی مہارت رکھنے والے لوگ جو ہیں، راجہ ٹوڈر مل جو ہے یہ کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ تھا اس کا، اور اس نے جو پٹواری نظام ہے آج کے دور کا بھی، یہ کہتے ہیں کہ راجہ ٹوڈر مل کی جو ہے وہ تخلیق تھی۔ اور فنون میں موسیقی کو بھی اس نے رغبت دی۔ تان سین بہت بڑا استاد تھا، ماہر تھا صوفی کلام کا بھی، اور کئی راگ اس نے ایجاد کیے۔ یہ اس کی جو راگ وہ گاتا تھا وہ اکبر کو بہت پسند تھے، اور ایک بہت بڑا نام ہے تان سین کا ہندوستان کی تاریخ میں۔ تو اس لحاظ سے جو بڑے بڑے نام آتے ہیں جنہوں نے مختلف علوم کے مہارت حاصل تھی، وہ اکبر کے دربار میں شامل تھے۔ اس وجہ سے اور علم کی ترقی اس نے اس لحاظ سے بھی کروائی، کہتے ہیں کہ 24,000 کتب کی ایک لائبریری جو ہے وہ قائم کی ہے، جس میں فارسی، ترکی، عربی، کشمیری اور اردو اور سنسکرت، ان زبانوں کی کتابیں تھیں، اور صرف کتابیں نہیں تھیں بلکہ کہتے ہیں جو کاتب بھی ساتھ رکھے، علماء ساتھ رکھے، اور جلد کرنے والے، کتابیں بنانے والے، کتاب ساز ان کو کہا جاتا تھا، کتب ساز، وہ بھی ساتھ شامل کیے، جس کی وجہ سے علوم و فنون کو، مختلف علوم کی جو ترقی ہوئی ہے اس میں بڑا کردار اس کا رہا ہے۔ اور ایک کہتے ہیں فتح پور سیکری میں جہاں یہ اس کا پایا تخت تھا، وہاں اس نے عورتوں کے لیے علیحدہ ایک لائبریری قائم کی۔ تو یہ بہت سے ایسے اس کے کارنامے ہیں اکبر کے، جس کی وجہ سے اس کے اقتدار کو جو ہے وہ دوام بھی ملا ہے اور استحکام ملا ہے۔
اور اس نے مقامی لوگوں کو چونکہ ساتھ شامل کیا ہے، اور جیسے میں نے بعض نام لیے ہیں کہ مان سنگھ بھی اور ٹوڈر مل بھی اور باقی اور بھی، اور اس نے پھر شادیاں بھی کی ہیں مقامی لوگوں میں، ہندوؤں میں بھی شادیاں کی اور مسلمانوں کے بعض قبائل میں بھی اس نے شادیاں کی، جس کے نتیجہ میں سیاسی استحکام جو ہے اس کی حکومت کو رہا ہے۔ 50 سال تقریباً اس کی حکومت رہی ہے۔ 1605 میں اس کی وفات ہوئی ہے اکبر کی، 15 اکتوبر 1605 میں، تو اس لحاظ سے تقریباً 50 سال پورے بن جاتے ہیں، 49 سال اور کچھ مہینے جو اس نے حکومت کی ہے، اور 63 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اور وفات سے پہلے اس نے اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کو جو ہے وہ بالکل وفات سے کچھ عرصہ پہلے جب اسے علم ہوا کہ میری اب بیماری کی وجہ سے وفات ہو جانی ہے، تو اس نے اکٹھا کیا اور سلیم کو اپنا جانشین بنایا، اگرچہ دوسرے اس کے بیٹے کو بنانا چاہتے تھے، اس کے امراء بھی اور بعض اس کی جو قریبی ساتھی تھے، لیکن اس کو علم تھا کہ جو صلاحیتیں شہزادہ سلیم میں ہیں، اور یہ سلیم اس کا بیٹا بھی پہلا تھا جو بہت اس 38 سال کی عمر میں پیدا ہوا تھا، ایک عرصہ تک اس کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے اس زمانے میں، ان کی دعا سے اس کی پیدائش ہوئی، اور پھر ان بزرگوں کے نام پہ اس کا نام سلیم رکھا گیا۔ اور جب وہ بادشاہ بنا ہے تو پھر اس نے اپنا شاہی نام یا لقب جو ہے وہ نور الدین جہانگیر اختیار کیا، اگرچہ اس کا نام سلیم تھا۔ تو یہ 51 سال 50 سال کا جو دور ہے اکبر کا، یہ مغل بادشاہوں کی تاریخ میں ایک سنہری دور کہلاتا ہے، کیونکہ اکبر کو جس وقت حکومت ملی اس وقت حکومت کی بنیادیں بہت کمزور تھیں، لیکن جس وقت وہ رخصت ہوا دنیا سے تو مغل سلطنت کی ایک مضبوط عمارت وہ قائم کر چکا تھا، جس کے بعد پھر اس کا بیٹا، پھر پوتا اور پڑ پوتا کئی دہائیوں تک جو ہیں وہ بادشاہ رہے، اور ہندوستان میں انہوں نے اقتصادی ترقی بھی کی ہے، سیاسی ترقی بھی ہوئی، ثقافتی ترقی بھی ہوئی، مختلف علوم کی ترقی ہوئی ہے، اور ایسے نظم و نسق کے ایسے نظام اس نے بنا دیے تھے جس کے نتیجہ میں 18 صوبوں میں استحکام کے ساتھ مغل بادشاہت قائم رہی، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ بعد میں بھی جاری رہا۔ تو ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے اکبر اعظم جلال الدین محمد اکبر مغل بادشاہ کا تذکرہ ہوا ہے، جس نے بڑی شان کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ حکومت کی ہے، اور اس کی اولاد بھی آگے پھر اس نے بھی اس سلسلے کو آگے جاری رکھا ہے، اور ہندوستان کو ایک نئے کلچر اکبر اعظم نے جو ہے وہ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں سیاسی شعور بھی آیا ہے، اور ایک علمی اور تجارتی ترقی بھی اس کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ بعد میں پھر جاری رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے بادشاہ کے تذکرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔